السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ حمد و ثنا کے بعد میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، آج کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے، صحابہ اور آج کا نوجوان۔ ہمارے صحابہ کیسے تھے اور آج کا نوجوان کیسا ہے، ہمارے صحابہ کی زندگیاں کیسی تھی، ان کا عمل کیسا تھا، ان کا جذبہ کیسا تھا، ان کا ایمان کیسا تھا، اور آج ہمارے مسلمان نوجوان کیسے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس عنوان کے تحت کچھ اہم باتیں آپ لوگوں کو قرآن و سنت کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم حالات دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ نوجوان مسلمان عورت ہو یا نوجوان مسلمان مرد ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، جس طرح ہمارا معاشرہ بگڑ رہا ہے، جس طرح برائیاں زیادہ تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے اور ان برائیوں میں ہمارے مسلمان نوجوان ملوث ہوتے جا رہے ہیں، تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ کم از کم کسی کو نصیحت مل جائے، کم از کم یہ سننے کے بعد کوئی نوجوان سدھر جائے، اس نیت سے میں نے آج یہ عنوان آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو بہرحال حالات تو بگڑ رہے ہیں، تو کیا کریں؟ اس کا واحد حل ایک ہی ہے، ایک ہی حل۔ آج ان حالات کو اور ہمارے مسلمانوں کو سدھارنے کا، صحیح راستے پہ لانے کا ایک ہی علاج وہ ہے دین کا، صحیح دین اسلام کا علم۔ اگر علم آ گیا تو بس کافی ہے، وہ نوجوان ہر برائی سے بچ سکتا ہے۔ آج کسی نوجوان کو اللہ کا ڈر نہیں رہا، نہ ماں باپ کا ڈر رہا، نہ معاشرے کا ڈر رہا، نہ حکومت کا، نہ پولیس کا، کسی کو کوئی ڈر نہیں رہا۔ اور آج حکومتوں کی طرف سے بھی ایسے ایسے فیصلے ہیں، ایسی ایسی اجازتیں ہیں کہ ان کے لیے کوئی برائی، اگر وہ نوجوان ہو گئے یعنی بالغ ہو گئے، لڑکی کے لیے 18 سال یا لڑکے کے لیے 21 سال کی عمر ہو گئی، تو وہ جو چاہیں کرے، ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا، نہ کوئی روک سکتا، نہ کوئی پکڑ سکتا، نہ کوئی مار سکتا، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو ایسے حالات میں پھر یہ فتنے جیسے ہی یہودیوں اور عیسائیوں اور مشرکوں کی طرف سے یہ جو ناچ گانا، یہ فلمیں، یہ پورا سوشل میڈیا، یہ سب چیزیں جو فتنے آ رہی ہیں، ان سب چیزوں کو دیکھ کر ایک نوجوان انہی برائیوں کی طرف کھینچے چلے جا رہا ہے۔ ایسے حالات میں نہ وہ ماں باپ سے ڈرتا ہے، بلکہ آج تو ماں باپ خود اپنے اولاد سے ڈر رہی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ ماں باپ سے ڈرتے تھے بچے، استادوں سے، ٹیچروں سے ڈرتے تھے بچے، لیکن آج وہ ڈر نہیں رہا۔ آج اسکول کے ٹیچر کو ہی ڈرنا پڑتا ہے بچے سے، ماں باپ کو ہی ڈرنا پڑتا ہے بچے سے، لڑکی ہو یا لڑکے ہو، دونوں برابر ہے۔ تو ایسے فتنوں میں، ایسے حالات میں ہم کیا کریں؟ ایسے حالات میں ایک ہی علاج ہے جو میں سمجھتا ہوں، وہ ہے اگر صحیح دین کا علم سکھا دو، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اسے صحیح اسلام کیا ہے اسے بتا دو پہلے سے، اسے ایمان کیا ہے بس اس کے دل میں بٹھا دو۔ جب اس کے دل میں ایمان اتر جائیں گا، صحیح اسلام اتر جائیں گا، تو خود بخود وہ اللہ سے ڈرے گا،
خود بخود حرام کاریوں سے بچے گا، خود بخود کیا ہے ہر قسم کی برائی سے بچے گا، اور کیا ہے ہر نیکی کی طرف وہ دوڑتے ہوئے آئے گا۔ صرف ایک حل ہے اسے آج علم سکھانے کی، لیکن افسوس اس کی طرف آج کوئی دھیان دینے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ ماں باپ ہے نہ معاشرے کے کوئی اور۔ دینی علم سے دور، دنیاوی علم کی طرف تو آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، لیکن دین کے علم سے کوسوں دور ہوتے چلے جا رہے۔ یہ سب بگاڑ دیکھنے کے باوجود بھی کسی کو فکر نہیں ہو رہی کہ ایسے حالات کیوں ہو رہے۔ جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے بڑے بڑے فتنوں میں ملوث ہے آج ہمارے نوجوان، لڑکے ہو یا لڑکیاں ہو، ناچ گانا، ہاں یہ سب چیزیں، زناکاریاں، بدکاریاں، یہ سب چیزیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ایک ایک کر کے انشاءاللہ آگے بتاؤں گا۔ اس کا حل صرف دین کا علم ہے، تو بہرحال حل بھی آخر میں بتاؤں گا۔ تو آج وہی علم جو ہمیں سیکھنا ہے، اسی علم کے خاطر انشاءاللہ کچھ باتیں صحابہ کی زندگیوں سے آپ لوگوں کے سامنے واقعات کی شکل میں رکھوں گا۔ کم از کم ہمارے صحابہ کی محبت اگر ہمارے دل میں بیٹھ جائے، ان کا جذبہ کیسا تھا وہ ہمارے دل میں اتر جائے، تو انشاءاللہ نوجوانوں کے لیے کافی ہے وہ سدھرنے کے لیے۔ تو بہرحال سب سے پہلے قرآن کی 2 آیتیں ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا حکم دیتا ہے، قرآن میں نوجوانوں کے تعلق سے کیا حکم ہے۔ سب سے پہلی آیت اگر ہم لوگ نکال کر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ کہف ہے، آیت نمبر 13 ہے، سورۃ الکہف آیت نمبر 13 اگر آپ لوگ نکال کر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں، نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا۔ پہلی آیت ترجمہ کیا ہے اس آیت پر اگر ہم لوگ غور کریں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کا صحیح واقعہ تیرے سامنے بیان فرمایا۔ اللہ یہاں پر ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، وہ واقعہ کیا ہے؟ اصحاب کہف کا واقعہ۔ سورہ کہف میں اصحاب الکہف کا ایک واقعہ ہے، کبھی انشاءاللہ یہ پورا واقعہ آپ لوگوں کے سامنے سناؤں گا، لیکن اب یہ وقت نہیں ہے کہ پورا واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ تو بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ یہ جو اصحاب کہف ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ چند نوجوان تھے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے الفاظ استعمال کیا نوجوانوں کے تعلق سے، یہ کچھ نوجوان تھے۔ کیا کیا انہوں نے؟ اپنے رب پر ایمان لائے تھے، اور ہم نے ان کی ہدایت میں ترقی دی ہے، ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے تھے، جبکہ یہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے ہمارا پروردگار تو ایک ہی ہے۔ کیا بول رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو ہدایت دی، وہاں کا پورا معاشرہ شرک میں ڈوبا ہوا تھا، تو وہاں سے چند نوجوان ایمان لائے، اللہ ان کو ہدایت دیا، تو وہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار تو وہی ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا پروردگار ہے، ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور معبود کو پکاریں، اگر ایسا کیا تو ہم نے نہایت ہی غلط بات کہی۔ پھر وہ نوجوان اللہ پر ایمان لائے، پھر کیا ہوا کہ وہ قوم پوری مشرکانہ قوم تھی، پھر وہاں سے وہ نکل گئے، تو اللہ تعالیٰ ان کو 300 سال تک سلایا اللہ تعالیٰ۔ یہ پورا واقعہ اصحاب کہف، یہ سورہ کہف میں واقعہ موجود ہے۔ تو بہرحال یہاں پر نوجوانوں کی فضیلت بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرمایا کہ نوجوان جو توحید کی دعوت دینے والا، معاشرے کو سدھارنے کے لیے، معاشرے میں ہونے والے غلطیاں، معاشرے میں ہونے والے شرکیہ اعمال سے سب سے پہلے اگر دعوت دین کا کام کرنا ہے، اٹھنا ہے، جذبہ کسی کے اندر لانا ہے، تو وہ نوجوانوں کو ہے۔ نوجوان یہاں کے اٹھ کھڑے ہوئے، اصحاب کہف تھے یہ، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیا تھا۔ دوسرا اور ایک نوجوان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 60 میں فرمایا، قالوا کیا ہے؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا۔ کیا؟ ابراہیم علیہ السلام بھی جب اپنے ماحول میں ہونے والے شرک کو دیکھے تو ان لوگوں کو دعوت دیتے تھے، خود اپنے باپ کو دعوت دیے کہ ابا جان تم یہ جو بتوں کی پوجا کر رہے ہو، اپنے معاشرے کے لوگوں کو سمجھاتے تھے، یعنی ان کے بتوں کے خلاف باتیں کرتے تھے، شرک کے خلاف باتیں کرتے تھے۔ تو کیا ہوا کہ ایک دن پوری پلاننگ کر کے وہ لوگ جب اس کیا ہے جہاں بتوں کا بہت بڑا
گودام تھا، وہاں سے وہ لوگ نکل گئے تو ابراہیم علیہ السلام ان سب بتوں کو توڑ دیے تھے. پھر جب واپس آ کے وہ قوم کے لوگ دیکھے تو ارے یہ کس نے کیا ایسا عمل؟ جب یہ سوال ہوا تو اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں جواب دے رہے کہ بولے. اس میں سے کسی نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو اس کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا، ہم نے ایک نوجوان کو اس کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تھا جسے ابراہیم کہا جاتا ہے علیہ السلام. دیکھیے یہاں بھی اپنی قوم کو دعوت دینا، شرک کے خلاف توحید کی دعوت دینے کا کام ایک نوجوان ابراہیم علیہ السلام کر رہے تھے. تو نوجوانوں کی یہ ذمہ داری ہے. نوجوان ایسا ہوتا ہے اپنے قوم کے برائیوں کو دیکھ کر خاموش بیٹھنے والا نہیں ہوتا. نوجوان قوم کی اصلاح کرنے والا، اپنی قوم کو شرک اور بدعت اور برائیوں سے بچانے والا ہوتا ہے. اللہ کے لیے غور کرنا. یہ دو آیتیں سننے کے بعد دیکھیے نوجوان، جوانی کہتے کسے ہے؟ جوانی کی کوئی عمر نہیں ہوتی، انسان کے مرحلے ہوتے ہیں. ایک تو پیدا ہوا پیدائشی بچپن گزارتا ہے، 10 سال 12 سال 13 سال 14 15 سال یہ بچپن ہوتا ہے، اور جیسے ہی بالغ ہو جاتا ہے اسے نوجوان کہا جاتا ہے. پھر نوجوانی کے کئی سال گزرتے ہیں، اس کے بعد بڑھاپا آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی پیدائش پہ بھی اگر غور کرنا، جو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے ان چیزوں میں اور جو انسان بناتا ہے ان چیزوں میں سب سے بڑا فرق یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو بناتا ہے اس میں ہمیشہ بڑھوتری ہوتی رہتی ہے، ترقی ہوتی رہتی ہے. انسان کوئی چیز بناتا تو اس میں ترقی اور بڑھوتری نہیں ہوتی، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا، اللہ تعالیٰ پیدا کیا انسان کو، وہ بچپن میں چھوٹا بچہ تھا لیکن اس کے بعد بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا، بڑھوتری ہوتی ہے. درخت کو اللہ نے بنایا، جانور کو اللہ نے بنایا، اس کی پیدائش میں بڑھوتری ہوتی رہتی. لیکن انسان جو بناتا ہے، چاہے ایک فین کو لے لو، کبھی آپ نے یہ نہیں سنا کہ جب بنایا تھا تو وہ پتلا تھا، بعد میں جو ہے سو وہ بڑا ہو گیا موٹا ہو گیا، ایسا کبھی نہیں سنیں گے. ٹھیک ہے، اسی طرح انسان جو بھی بناتا ہے اس میں وہ چیز نہیں ہوتی. تو بہرحال یہ نوجوان ہے، یہ جوانی ہے، یہ جوانی کا جو عرصہ ہے، یہ جو عمر ہے، یہ لمبی زندگی ہے. بچپن 10-15 سال میں ختم ہو جاتی ہے، بڑھاپا 60 سال 50 سال کے بعد آتا ہے. لیکن زندگی کا سب سے بڑا عرصہ جو وقت گزارتا ہے انسان وہ ہے جوانی کا. تو اس جوانی میں کیا کرنا ہے؟ اصل میں جوانی کو گزارنا کیسا ہے؟ اللہ کے لیے غور کرنا. آج کے نوجوانوں کے اگر ہم لوگ حالات دیکھیں تو نئی چیز کسی کو بولنے کی ہی ضرورت نہیں ہے. آج سارا دن موبائل میں، سارا دن نیٹ آن کر کے بیٹھا ہوا نوجوان، سارا دن اس کے ہاتھ میں فیس بک ہے، سارا دن اس کے ہاتھ میں کیا ہے واٹس ایپ ہے، سارا دن اس کے ہاتھ میں یوٹیوب ہے، یا تو فلمیں ہیں، یا تو سیریل ہے، یا تو کیا ہے ڈانس ہے، یا تو نشہ کرنا ہے، سگریٹ پیو، شراب پیو، ناچو، ہاں گاؤ، کھیلو کودو، چھیڑو، بھاگو، بھگا کے لے کے جاؤ. ہر جگہ یہی ہو رہا، ہر جگہ. ہر ایک کا ذہن شہوتوں سے بھرا ہوا، ہر ایک کا ذہن گندا ہو چکا ہے. اللہ جس کو بچائے، اللہ سے ڈرنے والا چند لوگ نظر آئیں گے، اس کے علاوہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو. یہ پورا نوجوانوں کے تعلق سے میں بول رہا ہوں، تو صرف مردوں کے لیے نہیں بول رہا ہوں یا صرف عورتوں کے لیے نہیں بول رہا ہوں، دونوں کے بارے میں یہ واقعات بول رہا ہوں. اللہ کے لیے غور کرنا. ایسے برے حالات آج ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن ہمارے صحابہ کیسے تھے؟ ہمارے صحابہ کی زندگیاں کیسی تھی؟ وہ بھی نوجوان تھے، جوانی میں وہ اسلام قبول کرے تھے. ان کے ایک ایک واقعات میں بیان کروں گا، غور سے سنا، ہو سکے تو لکھ لینا. اللہ کے لیے انتہائی اہم واقعات آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. آج نوجوان اتنے زیادہ موبائل کے دیوانے ہو چکے ہیں، فلموں کے دیوانے ہو چکے ہیں، آدھا گھنٹہ موبائل سے دور نہیں رہ سکتے، آدھا گھنٹہ موبائل کے بغیر نہیں رہ سکتے. کسی بھی چیز سے رہ سکتے دور، لیکن موبائل سے دور نہیں رہ سکتے. اگر جس کو آدھے گھنٹے تک بھی موبائل سے دوری پسند نہیں ہے تو سمجھو کہ وہ ایک طرح سے کیا ہے، وہ تو بیمار بن چکا ہے. سارا دن اگر گیم میں، چھوٹے چھوٹے بچے، نوجوانوں کو تو چھوڑو، چھوٹے بچے 4 سال 5 سال 6 سال کے بچے، بلکہ آج ماں باپ خود عادت کرتے ہیں 1 سال کے بچے سے ہی اس کو موبائل دکھانا. جب وہ 4-5 سال کا ہوتا ہے تو کھانا بھی نہیں کھاتا، اس کا ذہن، اس کی نظر ہمیشہ موبائل میں ہی رہتی ہے. کھانا بھی کھانا ہو تو امی ہاں اس طرح منہ کھولتا، وہ نوالا لیتا، لیکن اس کا ذہن، اس کی نظر پوری موبائل میں چلتی. اتنے پاگل بن چکے ہیں، اتنے دیوانے. بچپن سے ہی جب ایسے بنیں گے تو وہ بڑے ہونے کے بعد پھر کیا کیا کریں گے؟ اللہ کے لیے غور کرنا. آج ہمارے نوجوانوں کو ہزاروں کے گانے یاد ہوں گے،
ہزاروں کی فلمیں یاد ہوں گے، فلموں کے نام یاد ہوں گے، فلموں کی سٹوریاں یاد ہوں گی، لیکن صحابہ کی زندگیاں نہیں معلوم، کم از کم صحابہ کے نام تک نہیں معلوم، آج ہمارے صحابیات کے نام تک نہیں معلوم، دین سے اتنے دور، قرآن میں کتنے سورے ہوتے، کتنے پارے ہوتے تک نہیں معلوم، قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ تک نہیں معلوم، ہمارے نبی کی زندگی، نبی کی بیویاں، نبی کے بیٹے بیٹیوں کے تعلق سے نہیں معلوم، اسلام کیسا پھیلا نہیں معلوم، اسلام کے لیے ہمارے صحابہ کیا قربانیاں دیے نہیں معلوم، اللہ کے بارے میں نہیں معلوم، اللہ کے نام نہیں معلوم، اللہ کیسا رہتا نہیں معلوم، اللہ کہاں ہے بھی نہیں معلوم، جنت پر یقین نہیں، جہنم پر یقین نہیں، کوئی چیز نہیں ہے، دین سے اتنا دور، اتنا دور، اللہ کے لیے غور کرنا، ایسے حالات ہے۔ تو بہرحال آج جب سے یہ سوشل میڈیا، یہ موبائل، یہ انٹرنیٹ، یہ جب سے آ گئے، تب سے تو پھر اور بھی زیادہ بربادی نوجوانوں میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے لیے غور کرنا، آج اتنے زیادہ کیا ہے برائیوں کی طرف جا رہے ہیں، نہ دین سے تو دور ہو ہی گئے، اور اخلاق سے بھی اتنے زیادہ دور، اخلاق میں بھی اتنے زیادہ گرے ہوئے، نہ اپنے ماں باپ کی قدر کرتے ہیں، نہ پڑوسیوں کی قدر کرتے ہیں، نہ بڑوں کی عزت کرتے ہیں، صرف موبائل ہے تو بس ہے، سامنے باپ بیٹھا ہوا ہے، باپ کیا بول رہا، باپ سے بات کرنے کی فرصت نہیں ہے، لیکن امریکہ میں فرینڈ ہے تو اس سے واٹس ایپ کرتے ہوئے، چیٹنگ کرتے ہوئے رہتا۔ آج ایسے حالات ہے، اللہ کے لیے غور کرنا۔ تو آج سنیں گے نوجوانوں کی وہ واقعات جو ہمارے صحابہ زندگیاں گزارے تھے، کیسے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس، جیسا کہ میں صحابہ کی پوری سیرتیں ایک ایک کر کے آپ لوگوں کے سامنے 10 صحابہ کی زندگیاں رکھا تھا، ان میں آپ کو بار بار میں یہ بتاتے گیا صحابہ کا رشتہ کون سے صحابی کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے، ہاں۔ تو بہرحال چاچا کے بیٹے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کیا کہ مجھے معلوم ہوتا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کے تعلق سے مجھے اگر معلوم ہوتا کہ فلاں صحابی کے پاس ایک حدیث ہے، یعنی ہمارے نبی سے فلاں صحابی سنے تھے حدیث، تو علم حاصل کرنے کی تلاش کیسی تھی کہ مجھے معلوم ہوتا کہ فلاں کے پاس ایک حدیث ہے، تو میں دوپہر میں نکلتا، عرب کی گرم دھوپ میں لو آتے رہتی، چادر اوڑھ کے میں نکلتا اور اس صحابی کے گھر کو پہنچ جاتا اور اس کے دروازے کے آگے لیٹ جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ عرب میں آج بھی رواج ہے اور یہ سنت بھی ہے، دوپہر میں تھوڑی دیر خیلولہ کرنا، دوپہر میں تھوڑی دیر آرام کرنا۔ عرب میں آج بھی عرب کے لوگ دوپہر کے وقت آرام کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں بھی اسی طرح ہوتا تھا کہ دوپہر کے وقت آرام کرتے تھے۔ تو صحابی جاتے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں جاتا اس آدمی کے پاس حدیث سننے کے لیے، اور وہ خیلولہ کر رہا ہوتا تو میں اس کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا، اسے نہیں جگاتا، نہ سلام کرتا، اسی کے دروازے کے آگے بیٹھا ہوا یا لیٹا ہوا رہتا۔ جب وہ خود گھر سے باہر نکلتا تو کہتا کہ آپ میرے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے، اگر آپ آواز دیتے، آپ اگر بلا بھیجتے تو میں خود آپ کے پاس آتا۔ تو کہتے نہیں، ضرورت میری ہے، مجھے علم حاصل کرنا ہے، مجھے نبی کی حدیث سننا ہے، اس لیے میں خود آیا، تمہیں میں نے بلایا۔ اللہ اکبر، یہ علم کی تلاش تھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے لیے غور کرنا۔ تو بہرحال یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہے۔ پھر اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں 70 سے زیادہ سورتیں، پوری قرآن میں کتنی سوریں ہیں؟ 114۔ پوری سورے کتنے ہیں قرآن میں؟ 114۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 70 سے زیادہ سورے قرآن کے میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن کر یاد کر لیا، صرف سن کے یاد کر لیا۔ اللہ اکبر، یہ صحابہ کا جذبہ تھا علم سیکھنے کے لیے۔ تو یاد رکھو، اصحاب صفہ کا ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو آج، بڑا اہم۔ اصحاب صفہ کہتے کسے ہیں معلوم ہے؟ مکہ سے جو صحابہ بھی مدینہ کو آئے، ٹھیک ہے، کیا اسلام قبول کر کے اپنا ایمان بچانے کے لیے وہ صحابہ، اور مدینہ میں جتنے بھی غریب صحابہ تھے، اب ان کے لیے رہنے کے لیے گھر نہیں تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں، آج بھی ہم لوگ جہاں عمرہ اور حج کرنے کے لیے جاتے نا، وہاں پر ایک تو مکہ میں خانہ کعبہ ہے، مسجد الحرام جسے کہا جاتا،
مدینہ میں مسجد نبوی ہے. تو مدینہ میں جو مسجد نبوی اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنوایا تھا، اس مسجد نبوی کے سامنے ایک چبوترا بنائے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہاں پر یہ صحابہ جو غریب صحابہ تھے، اسلام کے خاطر اپنا گھر چھوڑ کر، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، سب کچھ اپنا مال، اپنی پراپرٹی سب کچھ چھوڑ کر اسلام کے لیے مدینہ آئے تھے. ان صحابہ کے لیے وہ چبوترا بنایا گیا. اس چبوترے پہ بیٹھ کے یہ جو صحابہ 70 سے زیادہ صحابہ تھے، یہ کیا کرتے تھے؟ دن میں جنگل میں جا کے لکڑیاں توڑ کے لے کے آتے، پھر اس کو بازار میں بیچتے، پھر رات کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر حدیثیں سنتے، علم حاصل کرتے، پڑھتے. 70 سے زیادہ صحابہ کی حالت ایسی تھی. ان میں سے ایک صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج آپ دیکھیں گے حدیثوں میں سب سے زیادہ، آپ جب بھی حدیثیں پڑھیں گے، حدیثوں کے راویوں کے ناموں میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان کرے، ابو ہریرہ یہ حدیث بیان کرے، ابو ہریرہ اتنا زیادہ علم، اتنی زیادہ حدیثیں جو یاد کرے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی حالت کیسی تھی معلوم ہے آپ کو؟ اصحاب صفہ میں یہ بھی شامل تھے. کھانے کے لیے کھانا نہیں ملتا تھا، پینے کے لیے پانی بڑا مشکل سے ملتا تھا، بھوکے رہتے تھے، پہننے کے لیے تو کپڑا نہیں تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہننے کے لیے ایک چمڑے کا چھوٹا سا ایک ٹکڑا ملا تھا، صرف چمڑے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا. اس کو صرف ناف کے نیچے باندھ کے رکھتے تھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ گھٹنے تک بھی نہیں تھا، آدھے رام تک ہی تھا، اتنا چھوٹا سا چمڑے کا ٹکڑا یہ باندھے. اور اس کو سائیڈ سے سلنے کے لیے سلائی دھاگا نہیں تھا، تو وہ کانٹوں کو توڑ کر اس چمڑے کے وہ چھوٹے سے ٹکڑے میں سائیڈ سے ایسا چبو کے رکھ لیے تھے. اللہ اکبر. کبھی غور کرو ہمارے پاس کیسی نعمتیں ہیں اور صحابہ کیسی زندگیاں گزارے. آج اگر یہ صحابہ، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی مشکل اٹھا کے اللہ کے رسول کی صحبت میں نہ بیٹھتے، اگر حدیثیں نہ سنتے، تو آج کتنے علم سے ہم دور ہو جاتے. کتنی حدیثیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کریں. کہتے ہیں کہ سلائی کے لیے سائڈ میں کچھ بھی نہیں تھا، اور اس میں کیا ہے، کانٹے چبو کے رکھے تھے. اور کئی صحابہ کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ان کو بھی چھوٹا چھوٹا کیا ہے ٹکڑا، کسی کو چمڑے کا ٹکڑا مل گیا، کسی کو کپڑے کا ٹکڑا مل گیا، تو وہ ٹکڑے پھاٹ کے صرف کیا ہے وہ اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے رکھتے تھے کہیں وہ پھسل نہ جائے. ایسا کپڑا پہن کے، صرف چھوٹا ٹکڑا پہننے کے لیے، کچھ بھی نہیں ان کے لیے. ایک مرتبہ ایسا ہوا، کسی نے دودھ کا پیالہ دیا تھا اصحاب صفہ کے لیے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو ہریرہ جاؤ وہ دودھ کا پیالہ لے کے آؤ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بھوکے تھے، بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی. ایک دودھ کا پیالہ جب دیکھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ لے کے آؤ، تو دل میں سوچے ایک دودھ کا پیالہ اگر مجھے کہہ دیتے تو میں اکیلا یہ پورا پی جاتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا اسے لے کر آؤ. میں سوچ رہا تھا کہ شاید لانے کے بعد مجھے پینے کو ملتا ہوگا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو ہریرہ جتنے بھی لوگ یہاں پر اصحاب صفہ جو ہے، یہ جو علم سیکھنے کے لیے بیٹھے صحابہ، ان غریب صحابوں کو ایک ایک کر کے دیتے ہوئے آ جاؤ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا ان سب کو پلاؤں تو مجھے کیا ملے گا، حالانکہ میں بہت زیادہ بھوکا تھا. اس کے باوجود کیونکہ اللہ کے رسول کا حکم تھا میں کچھ بھی انکار نہیں کر سکتا تھا. ایک صحابی کے پاس لے گیا، دودھ کا پیالہ اٹھا کے وہ صحابی نے پی لیا، پھر اس کے بعد دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس، چوتھے کے پاس، اس طرح تمام صحابہ کو میں نے لے کے وہ دودھ کا پیالہ لے کر گیا. وہ سب پیٹ بھر کر پی لیے. آخر میں جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اللہ کے رسول نے کہا اے ابو ہریرہ اب تم اور میں دونوں ہی بچے نا؟ ہاں اللہ کے رسول ہم دونوں ہی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو ہریرہ تم پیو، اے ابو ہریرہ تم پیو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں پیا اس پیالے سے، اور میں پینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اے ابو ہریرہ اور پیو. اور میں تھوڑا سا پیا، پھر اللہ کے رسول کو دیا تو کہا نہیں اب اے ابو ہریرہ اور پیو اور پیو.
جب میں اتنا پی لیا کہ میرا پیٹ بھر گیا، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر وہ اس دودھ کو پیتے ہیں۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو سب صحابہ کو، حالانکہ سب بھوکے تھے، سب کو پلا کے آخر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت ایسی ڈالا تھا کہ وہ ایک ہی دودھ کا پیالہ، جتنے اصحاب صفہ تھے سب لوگ پیٹ بھر کے دودھ پی لیے تھے۔ ایسی زندگیاں گزارے ہمارے صحابہ۔ ان کے پاس وسائل نہیں تھے جیسے ہمارے پاس وسائل ہے۔ ہمارے پاس کھانے کو ہے، پینے کو ہے، گھر ہے، ہاں اچھے خاصے کپڑے ہیں، پیسے ہیں، گاڑیاں، سب کچھ ہونے کے باوجود آج ہم علم سیکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ فری میں سکھانے کے لیے، بولنے کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن لوگ سیکھنے کے لیے آج تیار نہیں ہیں۔ آ کے کم از کم 1 گھنٹہ وقت دے کے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کے لیے آج نہ مسلمان عورت کے پاس ٹائم ہے، نہ مرد کے پاس ٹائم ہے۔ دیکھو ہمارے صحابہ کیسی قربانیاں دیے، پہننے کو کپڑا نہیں، کھانے کو کھانا نہیں، کئی دن کے بھوکے رہتے ہوئے اللہ کے رسول کی صحبت نہیں چھوڑے۔ نہیں، ہم کو سیکھنا ہے، ہم کو سیکھنا ہے۔ یہ اصحاب صفہ تھے۔ تو اللہ کے لیے غور کرنا، اس دور میں اصل میں ایک چیز تھی جو آج کے دور میں نہیں ہے، وہ ہے جذبہ۔ اس دور میں جو صحابہ کے اندر جذبہ تھا، صحابیات کے اندر جو جذبہ تھا، وہ جذبہ آج نہیں ہے۔ ہمارے پاس پیسہ بہت ہے، وسائل بہت ہے ہمارے پاس۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھو، جتنے میں صحابہ کے واقعات سنا ہے آپ کو، بڑی اہم بات یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ ایسی زندگی گزارنے کے بعد بھی کوئی صحابی نہ شکوہ کرے نہ شکایت کرے کبھی۔ ارے ہم اسلام قبول کرے تو اتنا بھوکا رہنا پڑتا کیا؟ ایمان لائے تو اتنی تکلیفیں اٹھانا پڑتا کیا؟ اسلام کیوں تو بھی قبول کرے کہ اتنی مشکلات اٹھانا پڑتا؟ کوئی صحابی نہیں بولے، کبھی نہیں بولے اللہ کے رسول کے پاس، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں۔ آج اتنا سب کچھ ہونے کے بعد ہم لوگ شکوے، شکایتیں، ٹھنڈی ٹھنڈی فین کی ہوا کے نیچے، نرم نرم ہم کرسیوں پر، گھروں میں اچھے اچھے قالین بچھا کے نماز پڑھنے کو ملتا ہے، گھروں میں قالین ہے، یہاں پر فین ہے، لائٹنگ ہے، سب کچھ اتنے سکون کے ساتھ آ کے تھوڑی دیر 1 گھنٹہ 2 گھنٹے علم سیکھنا ہے، لیکن ایسا علم سیکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، بہانے ہیں ہمارے پاس۔ ہمارے پاس اصل میں وہ جذبہ نہیں ہے۔ وہ صحابہ اصل میں وہ مسجد بھی کیا تھی، اوپر چھت بھی نہیں تھا اس کو، بارش بھی آتی تو بھیگنا پڑتا تھا، دھوپ میں گرمی میں رہنا پڑتا تھا، چبوترے پہ ایسے ہی سو جاتے تھے، کئی دن تک بھوکے رہتے تھے ہمارے صحابہ۔ ان کا جذبہ کیسا تھا اور ہمارا جذبہ کیسا ہے؟ اللہ کے لیے غور کرنا۔ تو یہ اصحاب صفہ ہے۔ پھر اسی طرح کیا ہے، ہمارے صحابہ کی زندگیوں کو اگر ہم لوگ دیکھیں گے، عبداللہ ابن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہیں کہ میں چھوٹا بچہ تھا اور میرا جو علاقہ تھا، جو بھی مدینہ جانا تھا، میرے علاقے سے گزر کے جانا تھا، اور جتنے بھی لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کچھ سکھاتے تھے تو وہ چیزیں سیکھ کر واپس آتے تھے۔ جانے آنے میں میرے علاقے سے ہی جاتے تھے، آتے تھے، تو میں جانے آنے والوں سے روک کر ان لوگوں کو پوچھتا تھا کہ آپ کیا سیکھ کر آئے، آپ کیا سن کر آئے۔ اس طرح جانے آنے والے جو بھی سنائے وہ قرآن میں سیکھ لیا، جتنا میں نے سنا اتنا میں نے سیکھ لیا۔ جب میرے علاقے کے لوگ سب کے سب اسلام قبول کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، ہم سب قبیلے والے گئے وہاں پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کلمہ پڑھا دیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اچھا تمہارے قبیلے میں اب ایک امام کی ضرورت ہے، اب تم کو 5 ٹائم کی نماز پڑھنا ہے، تو اب تمہارے لیے ایک امام کی ضرورت ہے، تم میں سے کس کو قرآن یاد ہے؟ تو میں نے کہا، عبداللہ ابن سلمہ کہتے ہیں کہ میں ہاتھ اٹھایا، بولا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قرآن یاد ہے۔ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ قرآن میں جو سیکھا تھا وہ سنا دیا۔ اس وقت میری عمر صرف 5 یا 6 سال تھی۔ کیا 5-6 سال کا بچہ صرف آنے جانے والے لوگوں سے سن کر قرآن یاد کرتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے عبداللہ، تمہارے علاقے، تمہارے قبیلے کے لیے 5 ٹائم کی نماز پڑھانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم امام ہو، جاؤ مجھے امام بنا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے قبیلے کی طرف بھیج دیے، اور میں میرے علاقے کے لوگوں کی جنازے کی نماز بھی پڑھاتا تھا۔ اس وقت صرف 5-6 سال کی عمر تھی۔ اللہ اکبر، 5-6 سال کی عمر کا بچہ، یہ صحابی
قرآن یاد کرنے کا جذبہ کیسا تھا، پورے علاقے کا امام، یہ 5-6 سال کا لڑکا. سوچو آج ہمارے بچے تو ابھی کیا ہے، وہ عمر میں ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو تو کلمہ بھی پڑھنا نہیں سکھاتے 5-6 سال کی عمر میں. ہمارے صحابہ کیسے تھے اور ہماری زندگیاں، ہمارے بچوں کی زندگیاں کیسے گزر رہی ہے، اللہ کے لیے غور کرنا. پھر اسی طرح مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے صحابہ اور آج کا نوجوان ایک ایک واقعہ سنتے جانا. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے زیادہ امیر گھرانے کے تھے کہ وہ جو کپڑے پہنتے تھے نا اس زمانے میں، اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ اس زمانے کا بڑے بڑے بادشاہ پہنتے تھے ویسے کپڑے پہنتے تھے، دور سے منگواتے تھے وہ، کیونکہ بہت مالدار گھرانے کے تھے. اور ایسی خوشبو لگاتے تھے کہ اگر مصعب بن عمیر کسی راستے سے گزرتے نا، ان کے جانے کے کئی گھنٹوں بعد اگر دوسرا آدمی اس راستے سے جاتا تو صرف خوشبو سے پہچانتا کہ ارے اس راستے سے پہلے مصعب بن عمیر گزرے ہوں گے. ان کے گزرنے کے بعد پورا راستہ خوشبو سے بھر جاتا ہے. اتنی زیادہ مہنگی چیزیں، مہنگا کیا ہے، خوشبو استعمال کرتے تھے مصعب بن عمیر اسلام قبول کرنے سے پہلے رضی اللہ عنہ. لیکن جب اسلام قبول کرے تو ان کے گھر والے سب کچھ چھین لیے ان کے پاس سے، ان کا مال، ان کا پیسہ، ان کے کپڑے، ہر چیز چھین لیے. سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار، چھوڑ بھی دیے. سب کچھ چھوڑنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارنے لگے. غزوہ احد کا موقع تھا، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں بھی شامل تھے. جب غزوہ احد مکمل ہوا اس کے بعد لاشوں کو تلاش کیا جا رہا تھا. ان لاشوں میں ایک لاش مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تھی. جب ان کو دفنانے کا وقت آیا، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے رسول، یہ مصعب بن عمیر ہے، ان کے لیے ہم کفن کا انتظام کر رہے ہیں لیکن ان کے لیے کفن نہیں ملا. ایک چھوٹا سا کفن کا ٹکڑا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم مصعب کو سر کی طرف اس کپڑے کو ہٹاتے تو ان کے پیر کھلے رہ جاتے ہیں اور پیروں کی طرف ہٹاتے تو ان کا سر کھلا رہ جاتا ہے. اب ایسی حالت میں ہم ان کو کیسے دفنائیں، کیسے کفنائیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا مصعب کے چہرے کی طرف کپڑا ہٹا دو اور ان کے پیروں پر گھاس ڈال کے ان کو دفنا دو. وہ مصعب جو عیش و آرام کی زندگی گزار رہے تھے، بادشاہوں کی طرح زندگی گزار رہے تھے، اسلام کے بعد ان کی زندگی کیسے گزری، کتنی تکلیفات. پہننے کے لیے کپڑا تو دور، کفن کے لیے کپڑا نصیب نہیں ہوا. یہ ہمارے صحابہ تھے. آج ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ ہمارے نوجوانوں کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ ہمارے نوجوان مہنگے گاڑیوں میں پھرنے کے لیے تو تیار، باپ کا کمایا ہوا، دادا کا کمایا ہوا دکھانے کے لیے کوئی کام نہیں ہے. آج پلسر لینا ہے تو کل رائل انفیلڈ لینا ہے تو کل اور کوئی مہنگی گاڑی لینا ہے. مہنگی گاڑیاں لو اور مہنگے کپڑے پہنو، وہ دکھانے کے لیے، فیشن پرستی کے لیے ایسے شوز، ایسے واچ، ایسے موبائل ہاتھ میں لے کے، آئی فون لے کے گھومنا. کافروں کے طریقے پہ ویسے کپڑے، ویسے بال بنا کے گھومنا، چورستوں پہ اپنی زندگیاں گزار دینا، ہوٹلوں پہ، نکڑوں پہ اپنی زندگیاں گزار دینا. یہ آج نوجوان کی زندگی بن گئی ہے. اور ہمارے صحابہ کی تڑپ کیسی تھی؟ اگر ہمارے صحابہ وہ قربانیاں نہ دیتے تو پھر ہم تک آج اسلام نہیں پہنچتا تھا. تو اللہ کے لیے غور کرنا. اسی طرح حنظلہ رضی اللہ عنہ. کون حنظلہ؟ ایک صحابی کا نام یاد رکھنا، جن کی ابھی شادی ہوئی، نوجوان صحابی ہے، دلہن کے ساتھ ہے. آواز دینے والا آواز دیتا ہے کہ غزوہ احد کے لیے نکلنا ہے. غزوہ احد کے لیے نکلے. اسی حالت میں حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ احد جب مکمل ہو گئی، لاشوں کو تلاش کیا جا رہا، اس وقت ان لاشوں میں حنظلہ کی بھی لاش ملی. ان کی بیوی بھی دوڑتی ہوئی آئی، نئی دلہن تھی، آ کے کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر کہاں ہے؟ جب ڈھونڈا گیا تو ان کے شوہر حنظلہ کی لاش ملی. کہنے لگی وہ عورت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر پر غسل کرنا تھا، واجب تھا غسل، لیکن آواز سننے کے بعد وہ اتنی دیر بھی گھر میں رکنا پسند نہیں کرے کہ اللہ کے رسول کی طرف سے آواز آیا اور میں گھر میں غسل کرتے ہوئے بیٹھوں، یہ بھی گوارا نہیں کرے. اسی حالت میں وہ نکل کے آ گئے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو سب سے پہلے غسل دلوائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے طرف دیکھتے
چلتے ہیں تو ان کے سر کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھ، یہ بات مجھ سے بہتر اللہ تو جانتا ہی تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کو بھیج دیا، تیرے شوہر کو فرشتے غسل دے کے چلے گئے، غسیل الملائکہ کہلائے گئے۔ یہ فرشتوں نے جس صحابی کو غسل دیا وہ ہے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیوں؟ فرشتے کبھی ہمارے صحابہ کی مدد کے لیے آتے ہیں، غزوہ بدر میں فرشتے کسی کے لیے کیا ہے، قرآن سننے کے لیے اترتے ہیں، فرشتے کسی کا غسل دینے کے لیے اترتے ہیں، فرشتے کیا ہے کبھی کسی صحابی کو کھانا کھلانے کے لیے اترتے ہیں۔ ایسے کئی واقعات ہیں۔ آج فرشتے کیوں نہیں اترتے رحمت کے؟ اعمال ویسے ہے ہمارے، اعمال ویسے ہے ہمارے صحابہ کی زندگیاں کیسی تھی اور ہماری زندگیاں کیسی ہوئی، اللہ کے لیے غور کرنا۔ اسی طرح بلال رضی اللہ عنہ، کون ہے جی بلال؟ یہ بھی وہ نوجوان صحابی ہے جو غلام تھے، کالے کلر کے تھے اور کیا ہے چھوٹا قد تھا، حبشی تھے، کوئی خاندان کا عطا پتہ نہیں معلوم، موٹے موٹے ہونٹ، چپٹی ناک، کوئی کیا ہے حیثیت نہیں ہے معاشرے میں، غلام ہے، ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے، لیکن وہ بلال فضیلت کیا ہے اسلام میں؟ اسلام میں خاندان نہیں دیکھا جاتا، اللہ کی نظر میں کوئی خاندان کی وجہ سے بڑا مقام نہیں پاتا، اللہ کی نظر میں مال ہے تو بڑا مقام نہیں ملتا، خوبصورت ہے تو بڑا مقام نہیں ملتا، اچھا کیا ہے بہت بڑا باڈی بلڈر ہے تو اللہ کے نزدیک اونچا مقام نہیں ملتا، بڑی بڑی گاڑیاں بڑی بڑی ڈگریوں سے اللہ کی نظر میں اونچا مقام نہیں ملتا، اللہ کی نظر میں اونچا مقام اللہ کی ڈر اور اللہ کا ڈر تقوی کی وجہ سے ملتا ہے۔ جیسے ہی ان کو آزاد کرایا گیا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی نظر میں کیسا مقام ہے؟ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے معراج کی رات، معراج میں کیا دیکھتے ہیں؟ واپس آنے کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کے پوچھتے ہیں، اے بلال تم کیا عمل کرتے ہو؟ بلال تمہارا ایسا کون سا عمل ہے جس کے بارے میں تمہیں یہ یقین ہو کہ یہ اچھا عمل ہے تمہارے نزدیک؟ میں دیکھا جنت میں جیسے ہی میں چل رہا تھا، اے بلال میں جنت میں چل رہا تھا، جنت کی نعمتوں کو دیکھ رہا تھا تو وہاں پر بھی تمہارے چلنے کی آواز مجھے سنائی دی، جنت میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاید ایسا تو کچھ خاص عمل نہیں ہے، لیکن ایک عمل میں جو ضرور کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں جب بھی وضو بناتا ہوں، وضو بنانے کے بعد میری اپنی طاقت کے مطابق میں نفل نمازیں پڑھ لیتا ہوں بس، اور جب بھی وضو ٹوٹتا ہے فوراً میں وضو بنا لیتا ہوں۔ کیسے تھے ہمارے صحابہ نوجوان؟ آج تو طہارت سے بھی نہیں رہتا مسلمان، صحابہ بغیر وضو کے نہیں رہتے تھے۔ جذبہ دیکھیے، وضو بنانے کے بعد نفل نمازیں، جتنی طاقت ہے اتنی اپنی مرضی سے نفل نمازیں پڑھتے تھے، تحیۃ الوضو پڑھتے تھے، اس کی وجہ سے جنت میں ان کے چلنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ تو یہ صحابہ کی فضیلتیں ہیں، اللہ کے لیے غور کرنا۔ آج ہمارے نوجوان کیسی زندگیاں گزار رہے ہیں، کیسے حالات میں ہے، اپنے آپ سے سوال کرنا، غور کرنا۔ اور ایک صحابی جن کا نام ہے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، کون ہے معاذ؟ صرف 18 سال کے نوجوان، صرف 18 سال کے نوجوان معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان صحابی ہے، اسلام قبول کرنے کے بعد کہیں نہیں جاتے تھے، ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے تھے، اللہ کے رسول کی باتیں سنتے تھے، دین کا علم سیکھتے تھے، کہیں نہیں جاتے تھے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن جب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا، کس لیے بھیجا؟ دعوت دین کا کام کرنے کے لیے بھیجا۔ دیکھیے نوجوان کیسا کام کرنے والا ہوتا ہے، صرف 18 سال کی عمر ایک نوجوان صحابی جب یمن کو بھیج رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے معاذ تم جانے کے بعد وہاں کے لوگوں کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا، بولنا وہاں کے لوگوں سے یہ شرک ختم کرو، یہ بتوں کی پوجا، مورتیوں کی پوجا، یہ سب چیزیں غلط ہے، ایک اللہ کی دعوت دینا وہاں کے لوگوں کو۔ اگر وہ لوگ مان لیے کلمہ لا الہ الا اللہ کو تو دوسری بات بولنا محمد الرسول اللہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہے۔ اگر یہ بات بھی مان لیے تو معاذ بولنا اب تمہارے اوپر 5 ٹائم کی نماز فرض ہے۔ اگر نماز بھی پڑھ لیے تو بولنا تیسری بات
کہ رمضان کے روزے رکھنا ہے. اس طرح دعوت دین کا طریقہ پورا سمجھا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یمن کو بھیج رہے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور جاتے جاتے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی بولے اے معاذ جب تم واپس آؤ تو شاید مجھ سے ملاقات نہیں ہوگی. شاید تم جب واپس آؤ گی مدینہ تو اس وقت میری قبر سے تمہارا گزرنا ہوتا ہوگا. یہ بات سنتے ہیں تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کے آتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حالت میں تم مجھے بھیج رہے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں معاذ جانا ہے, اللہ کے دین کو پھیلانا ہے, اللہ کے دین کو پہنچانا ہے, یہ تمہاری ذمہ داری ہے, جاؤ. اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں اللہ کے لیے. اصل میں ہر مسلمان اللہ کے رسول سے محبت کرنا, لیکن ہم اللہ کے رسول سے جو محبت کرتے یہ ایمان ہے. ایمان کی نشانی یہ ہے کہ ہر مسلمان اللہ کے رسول سے محبت کرے. جس سے محبت کرنا ایمان ہے وہی کسی اور سے محبت کرے, وہ کتنی بڑی بات ہے. اللہ کے رسول خود کہہ رہے کہ اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں اللہ کے لیے. یہ فضیلتیں کیسے ملی صحابہ کو؟ ان کی قربانیوں کی وجہ سے ملی. تو یہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آج محبت کہاں ہے؟ نوجوانوں کو محبت کا لفظ بھی نہیں معلوم. محبت کا لفظ جو قرآن حدیث میں جو محبت کا لفظ استعمال ہوا وہ نہیں معلوم. محبت بولتے ہی برا خیال آ جاتا, محبت کا نام لیتے ہی گندا خیال ہی آ جاتا, وہ عاشقی ہی آ جاتی ہے, وہ یاد آ جاتی ہے, وہ افیئر سی یاد آ جاتی. لیکن اللہ سے محبت کرنا ہر مسلمان کو یہ نہیں معلوم ہے. اللہ کے رسول سے محبت کرنا ہے یہ نہیں معلوم ہے. آج اللہ کے دین سے محبت کرنا یہ نہیں معلوم ہے. اللہ کے لیے غور کرنا. تو یہ مسلمان آج کیسی زندگیاں گزار رہا, اور ہمارے صحابیاں, ہمارے صحابیات اور ہمارے صحابہ کیسے زندگیاں گزارے. تو بہرحال عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ایک اور صحابی ہے. کیسے گزری ان کی زندگیاں؟ کچھ دن پہلے ہی ان کی پوری زندگی, ان کی پوری سیرت آپ لوگوں نے سنا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جب غزوہ بدر میں ٹھہرے, کیا دیکھتے ہیں اپنے آزو بازو میں؟ جی چھوٹے بچے ہے نا, آزو بازو میں دونوں طرف دیکھتے ہیں چھوٹے بچے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے ہیں کہ شاید میرے بازو میں کوئی پہلوان قسم کا آدمی ہوتا تو ابھی جنگ شروع ہونے والی ہے. لیکن اس وقت دیکھتے ہیں تو بازو میں دو چھوٹے بچے. کیا عمر ہے؟ صرف 13-14 سال کی عمر. ارے یہ بچے کیا کریں گے؟ میں سوچ ہی رہا تھا. ان میں سے ایک نوجوان بچہ مجھ سے سوال کرتا ہے, چاچا ابو جہل کون ہے؟ ابو جہل کیسا ہوتا تھوڑا بتا دینا چاچا. میں نے پوچھا کہ ابو جہل کے بارے میں تو پوچھ رہا ہے, کیا بات ہے, کس لیے پوچھ رہا؟ تو وہ بچہ کہتا ہے کہ دیکھو چاچا, میری ماں نے مجھ سے کہا تھا, ہماری امی یہ بات سکھا کے ہم کو بھیجے کہ یہ جو ابو جہل ہے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتا تھا. یہ ابو جہل جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا تھا. تو چچا بتانا وہ کون ہے ابو جہل, وہ جیسے ہی دکھے گا تو مجھے بتا دینا. غزوہ بدر کا واقعہ, 1000 لشکر کے ساتھ ابو جہل پورے تیر و تلوار کے ساتھ طاقتور 1000 کے لشکر کو لے کے آ رہا ہے. امت کا فرعون بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا ابو جہل جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن, اس کے بارے میں چھوٹا بچہ پوچھ رہا. جذبہ دیکھو. اور اس میں دوسری بات جذبہ یہ بھی ہے کہ اس کی ماں سکھا کے بھیجی اس کو, حالانکہ وہ ابو جہل کو دیکھا نہیں. ابو جہل کو کون ہے, کیسا ہے, کیا کرا, کچھ بھی نہیں معلوم, صرف ماں سکھائی. ایسی مائیں بھی آج نہیں نظر آتی جو اپنے بچوں کو صحابہ کی زندگیاں, اسلام کے دشمنوں کے بارے میں, اللہ کے رسول کی سیرتیں بیان کرنے والی. ماں سکھائی, چاچا مجھے بتا دینا ابو جہل کون ہے. جیسے ہی میں بات کر رہا تھا, دائیں بائیں 2 چھوٹے بچے ہیں اور انہی کے ساتھ میں بات ہی کر رہا تھا, مجھے اچانک سامنے ابو جہل نظر آیا. جیسے ہی نظر آیا میں بولا کہ بیٹا تم جس ابو جہل کے بارے میں پوچھ رہے ہیں نا, دیکھو وہ یہ وہی ہے. جیسے ہی میں بولنا تھا کہ یہ ہے ابو جہل, دونوں ایسا نکلے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے, فوراً گئے اور اس کے اوپر ایسا وار کر دیتے کہ ابو جہل وہیں پر گر گیا, وہیں پر وہ مر گیا تڑپ تڑپ کے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 بچے جاتے ہیں, اللہ کے رسول میں نے ابو جہل کو قتل کیا, میں نے ابو جہل کو قتل کیا. ان بچوں کا نام کیا تھا؟ معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالی. 13-14 سال کے بچے. آج کا 13 سال 14 سال کا بچہ کون سی کلاس میں رہتا؟ 9th اور 10th میں رہتا.
معلوم ہے اس کو اسلام کے بارے میں؟ 9th اور 10th کے بچوں کو آج کچھ معلوم ہے؟ کچھ جذبہ ہے اسلام کے لیے؟ کچھ بھی نہیں معلوم اس کو معلوم ہے تو صرف ٹی وی، گانا، موبائل، ویڈیو گیم، ہاں فری فائر، ہر کون سے بھائی گیم پورے کھیلتے رہتے نا یہ لوگ، اس کے اندر بزی ہے۔ اگر کچھ اور معلوم ہے زیادہ تو اس کو ٹک ٹاک کے ویڈیوز بنانا معلوم ہے، بچپن سے ایکٹنگ کرنا معلوم ہے، ویسے بال بنانا، ویسے کپڑے پہننا، ویسی ایکٹنگ کر لینا، یہ سب معلوم ہے ہمارے نوجوانوں کو۔ نہیں معلوم تو صرف اسلام نہیں معلوم، اللہ کے لیے غور کرو۔ اس کے بعد معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ معاذ اور معوذ، یہ جو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سننے کے بعد دیکھیے ایک اور نوجوان جن کے بارے میں بھی ہم سنے تھے اس سے پہلے، کتنی بڑی قربانی ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل رہے مکہ سے مدینہ جانے کے لیے، ہجرت کرنے کے لیے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ذمہ داری دیے؟ ہاں، اپنے بستر پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا دیا اور بولے کہ امانتیں دے دینا۔ کتنی بڑی قربانی تھی، سامنے دشمن ٹھہرا ہوا ہے اور کسی بھی حالت میں آ کے حملہ کر سکتا، قتل کر سکتا، ایسی حالت میں معلوم ہونے کے باوجود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بستر پر لیٹے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے تھے، اکیلے لیٹے، پھر اس گھر کو چھوڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے واپس ہو رہے، یعنی باہر جا رہے۔ ایسی حالت میں ان کو موت کا ڈر نہیں تھا، موت کا غم نہیں تھا، ان کے آنکھوں کے سامنے صرف جنت کے نظارے تھے۔ بس ہمارے صحابہ کے ذہن میں، دل و دماغ میں صرف جنت کے نظارے تھے، ہم کو جنت مل جائے بس کافی ہے۔ اس جنت کے آگے اپنی جان کی پرواہ نہیں کری، اپنے مال کی پرواہ نہیں کیا، اپنے گھر کی پرواہ، کچھ بھی پرواہ نہیں کرے، صرف جنت ہونا۔ ایک اور نوجوان صحابی کے تعلق سے کچھ دن پہلے آپ سنے، جنہوں نے ماں سے کہا تھا، ماں جب بولی نا بیٹا تو اسلام قبول کر لیا، تو اپنے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ دیا، اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا، بیٹا اگر تو واپس نہیں آیا باپ دادا کے طریقے پر، اگر تو اسلام کو نہیں چھوڑا تو نہ میں کھانا کھاؤں گی، نہ پانی پیوں گی، نہ نہاؤں گی، اسی گرم ریت پہ لیٹ کے اس گرمی میں تڑپ تڑپ کے بھوکی پیاسی مر جاؤں گی، تجھے لوگ کہیں گے یہ ماں کا قاتل ہے۔ کیا کہا تھا؟ صحابی کا نام کیا ہے یاد ہے کسی کو؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا بولے سعد بن ابی وقاص؟ اللہ اکبر، ماں تو ایک ہے، ماں تو ایک ہے، اگر تجھ جیسی 100 مائیں ہوتی تو 100 کی 100 ماؤں کو ایک کے بعد ایک سب کو مرتے ہوئے دیکھتا، یہ چیز پسند کر لیتا، لیکن ماں میں جس دین کو قبول کرا اس دین اسلام کو چھوڑنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ مطلب اپنے انداز میں اگر بولنا ہو، ماں تو مر جا اور تجھ جیسی 100 مائیں بھی میری آنکھوں کے سامنے تڑپ تڑپ کے مر جاتی تو سب کو مرتے ہوئے دیکھ لیتا، لیکن اسلام نہیں چھوڑتا۔ آج کا نوجوان، آج کے نوجوان کو جب دین کی بات بولتے ہیں نا، نہیں ہمارے امی ایسا نکو بول رہے، ہمارے ابا نکو بول رہے، امی ابا تو چھوڑو، شادی کا پورا طریقہ سننے کے بعد ارے کئی کورے ایسا کرا بولے تو نہیں ہماری دادی ناراض ہوتی بولی، مول صاحب بولتا ہمارے امی نکو بولے، جہیز کئی کو لیا بولے تو نہیں ہمارے امی ناراض ہوتے بولے، ہمارے ابا بات نہیں کرتے بولے، اس لیے ہم کو کرنا پڑا، جیسا کہ نہیں زندگی بھر امی ابا کی کوئی نافرمانی نہیں کراؤں گا، ایسا لگتا ہے وہ اسے ٹائم پہ۔ ہمارے صحابہ ماں مرتی بولے تو ٹھیک ہے مر جاؤ بولے، مر جا کوئی بات نہیں، لیکن حق بات جو ہے نہیں چھوڑوں گا۔ ہمارے چاچا ناراض ہو رہے، ہمارے خالو ناراض ہو رہے، انہوں درگاہ کا نیاز کر رہے تو ہمارے کو بھی بلا رہے، آؤ بول کے، جا کے کھا کے آنا کیا بول کے سوال کرتے، ہم بھی جا کے ان کے ساتھ خالی تھوڑا مل کے آنا کیا بول کے سوال کرتے۔ آج شرم نہیں آتی؟ حق بات معلوم ہونے کے بعد نہیں جانا، معلوم ہے حرام ہے، معلوم ہونے کے باوجود آج نوجوان ہمارے خالو ناراض ہوتے کہتے ہیں دین کے لیے پوری کائنات ناراض ہو جائے میرا رب ناراض نہ ہو، یہ ہے مسلمان، پوری کائنات ناراض ہو جائے کوئی بات نہیں۔ آپ کو واقعات سناؤں گا بہت سارے، آج اصل میں ہمارے کو پھکٹ میں مل گیا نا، دین فری میں مل گیا نا، اس لیے اس کی اہمیت نہیں رہی۔ جن کو قربانیاں دینے کے بعد دین ملتا نا ان کو اہمیت رہتی تھی۔ ہمارے صحابہ قربانیاں دیے تھے نا، گھر چھوڑے، مال چھوڑے، سب کچھ چھوڑے، اس لیے ان کو دین کی اہمیت معلوم تھی۔ اب دین کے لیے سب کچھ چھوڑنا ان کے لیے آسان تھا، ہمارے کو پھکٹ میں مل گیا۔
ہم مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئے، ان کے پیٹ میں پیدا ہوئے، اس لیے مسلمان بنے، دین کے لیے کوئی مشکل نہیں اٹھائے، اس لیے ہم نمازاں بھی چھوڑ دیتے، روزے بھی چھوڑ دیتے، دین کا کام بھی چھوڑ دیتے، حرام بھی کھا لیتے، حرام مجلسوں میں چلے جاتے، ہمارے کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مسلمان نوجوان کے اخلاق سے اس کے گھر والے ہی محفوظ نہیں ہیں، آج اس کے بد اخلاقی سے خود گھر والے محفوظ نہیں ہیں، ماں باپ محفوظ نہیں ہے اس کے بد اخلاقی سے، ماں باپ خود ٹینشن میں ہے کہ یہ کیسا بچہ پیدا ہو گیا ہمارے کو، کتنی مائیں کی زبان سے نہیں نکلتا اس سے پہلے، ایسے دن دیکھنے سے پہلے میں مر گئے تو اچھا تھا بول کے بولتی ماں، بچے کو، اپنے بچے کے اخلاق دیکھ کے، اپنی بچیوں کے کرتوتوں کو دیکھ کے اتنا روتی ہے، آج اتنا روتی ہے، اتنا تڑپتی ہے۔ یہ دن دیکھنے کو آئیں گے، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا بیٹا، اس سے پہلے کہ میں مر جاتی تو اچھا تھا۔ ماں باپ کے خلاف کورٹ میں ٹھہری ہوئی لڑکی، ماں باپ کے خلاف کورٹ میں ٹھہرا ہوا لڑکا، ماں باپ کے خلاف پولیس میں جا کے کیس کر رہا ہے، ایک لڑکی کے لیے ماں باپ کے خلاف دشمن بن گیا ہے، پورے خاندان سے دشمنی مول لینے کے لیے تیار ہے، ٹھیک ہے میں لڑوں گی تم سب سے، میں میجر ہوں، اب میں اس سے ہی شادی کروں گی، کیا کر لیتے کر لو جاؤ بول رہی آج۔ یہ اخلاق، اور ہمارے صحابہ کے اخلاق کیسے تھے، اللہ کے لیے غور کرنا۔ آج صرف ناچ گانا شراب نشہ اسی میں ہمارے نوجوانوں کی زندگیاں گزر رہی ہے۔ انہی میں سے آپ کو اب کچھ صحابیات کی بھی زندگیاں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اب تک صرف مردوں کے ہی سنے نا، جو مرد صحابہ تھے ان کی زندگیاں سنیں، اب انشاءاللہ ایک واقعہ قرآن سے بھی سناؤں گا۔ اصل میں نوجوان لڑکیاں ہوتی کیسے، ہونا کیسا تھا، جیسا کہ قرآن سے نوجوان مرد کیسا ہوتا ہے، لڑکا کیسا ہوتا ہے، دو واقعہ سنایا تھا، اب ایک نوجوان لڑکی کا بھی واقعہ سن لو۔ سورہ مریم نکال کر دیکھ لینا، مریم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا قرآن میں۔ سورہ مریم آیت نمبر 18، کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں؟ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کہنے لگی کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو کچھ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اگلی آیت، قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، اس نے جواب دیا کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے کے لیے آیا ہوں۔ کہنے لگی بھلا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے، مجھے تو کسی انسان کا ہاتھ تک نہیں لگا اور نہ میں بدکار ہوں۔ اب ان تینوں آیاتوں پر آپ غور کرنا۔ اب ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس ایک فرشتے کو بھیجا، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، میں اللہ سے رحمان کون؟ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، تو کون ہے، تو کیوں آیا یہاں پر؟ ایک دم غیر مرد کو دیکھی فوراً ڈرنے لگی اور کہنے لگی کہ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، اگر کچھ بھی اللہ سے ڈرنے والا تو ہے تو دور رہو، اللہ کا ڈر ہے تو دور رہو مجھ سے۔ تو اب وہ جو فرشتہ آیا تھا انسانی شکل میں، وہ کہنے لگا، اس نے جواب دیا کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا ایک قاصد ہوں، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، اور کیوں آیا؟ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دینے کے لیے آیا فرشتہ۔ تو کیا جواب میں کہتی ہے کہ بولی کہ میرے ہاں کیسے بچہ ہوگا، تو مجھے پاکیزہ لڑکا دینے کی بشارت دینے آیا، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا، کیونکہ مجھے تو آج تک کسی انسان کا ہاتھ تک نہیں لگا اور نہ میں بدکار ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک نوجوان لڑکیوں کے لیے مریم علیہ السلام کی یہ زندگی ایک مثال ہے۔ کیا کہ مریم علیہ السلام جواب دیتی ہیں کہ آج تک کسی غیر مرد کا ہاتھ تک نہیں لگا، مجھے ہاتھ تک نہیں لگا، نہ میں بدکار ہوں، میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی؟ ایک غیر مرد کو دیکھی تو کہنے لگی ڈر، اللہ سے ڈرنے والا ہے تو دور رہ۔ آج ہماری لڑکیاں لڑکیوں کو آج ایک فیشن بن گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کبھی کبھی غور کرتا ہوں، یہ جو پارکوں میں گھومتی یا پھر کہیں پر جو ہے نا وہ گھومنے کے لیے آ جاتی ہیں، یا پھر کیا ہے بسوں میں جاتی ہے یا کالجوں میں پھرتی ہے، تو کبھی کبھی آج ایک فیشن بن گیا۔ کیا اپنے ہی رشتہ داروں کے ساتھ مل کے جاتی، یا نہیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے جاتی، یا اپنے کالج کے فرینڈز کے ساتھ مل کے جاتی۔ آج فرینڈ ایک لفظ آ گیا، فرینڈشپ، کچھ بھی نہیں، ارے کون ہے جو ہمارے فرینڈ ہے، نو ہمارے فرینڈ ہے بولے تو ہو گیا، اس کے ساتھ جو چاہے کر لو۔
اب دیکھیے، اب وہ ماں باپ بھی اتنے بے غیرت، کبھی کبھی دیکھتا ہوں مسلمان ماں باپ داڑھی ٹوپی بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ اس کے خلیرے بھائیاں ممیرے بھائیاں سب کے ساتھ مل کے، اب یہ بوڑھے لوگ الگ سے چلتے، اب یہ نوجوانوں کو سب کو ایک ساتھ بھیج دیتے، ان کے خلیرے ممیرے سب مل کے انہوں ہنسی مذاق کر لیتے ہوئے جاتے. اب چلتے چلتے ایک ڈائلاگ بول لیے، ایک ہنسی بول دیے، ایک مذاق کر لیے، بات کو خلیرے بھائی ممیرے بھائی فرینڈ دوست اس کے ہاتھ میں ہاتھ ملانا، ایک ڈائلاگ بولنا ہاتھ ملانا، شیک ہینڈ، ارے دیکھو میں کتنا اچھا کام، ارے دیکھو، ارے واہ کیا بات کرے جی، ملاؤ ہاتھ، انہیں ایسا کرتا انہیں ایسا مارتی، یا نہیں تو انہیں ایسا کرتا انہیں ایسا مارتی، نہیں تو ایسا ہاتھاں ملاتے، گلے ملتے، ہاتھوں پہ کیا ہے ایک کے اوپر ایک ہاتھ ڈال لے کے جاتے، بائکوں پہ گھومتے ایک کے اوپر ایک، اعوذ باللہ کیا کیا ہو رہا آج. فرینڈ ہے کالج کی، آئس کریم پارلروں میں، بیچ روڈ پہ، کوئی گناہ ہی نہیں سمجھا، نہیں جی ہمارا فرینڈ ہے، ہوتا ہے ایسا، نارمل بات ہے. شیک ہینڈ دینا بھی غلط ہے کیا؟ ہاتھ ملانا بھی برا ہے کیا؟ ارے یہ کیسے لوگ آ گئے، کہاں سے آ گئے؟ تو قرآن کے حساب سے تو پاک دامن عورت نہیں رہی، پھر اللہ کی نظر میں پاک دامن عورت تو نہیں رہی. پاک دامن عورتیں کیسی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ مثال بیان کر دیا اس آیت میں. پاک دامن عورت مریم علیہ السلام کہتی ہے آج تک مجھے کسی غیر مرد نے چھوا تک نہیں. شادی سے پہلے یہ افیئرس، شادی سے پہلے زنا، شادی سے پہلے بدکاریاں، شادی سے پہلے کیا کیا چیزیں، آج لڑکا ہو یا لڑکی، کتنا برا کتنا گندا ماحول ہو چکا ہے آج. تو نوجوانوں کے لیے مثال، نوجوان لڑکیوں کے لیے مثال مریم علیہ السلام ہے. اللہ کے لیے غور کرنا. پھر اس کے بعد چلیے ہماری صحابیات کیسی تھی. صحابیات کے بھی ایک دو تین واقعات آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں گا. وہ یہ ہے برزہ بنت مسعود، ایک صحابیہ ہے. آج بولتے نا نہیں جی عورت کیا کرنا، بچپنا تو بچپنا ہے، اس کے بعد اسکول، اس کے بعد کالج، جیسے ہی شادی کی عمر آ گئی یا رشتہ آ گیا یا ڈگری مل گئی بس اس کے بعد شادی کر دینا. اب شادی کے بعد عورت کی ذمہ داری کیا ہے؟ شادی ہو گئی تو اپنے شوہر کی خدمت، اور کیا ہے بھائی پکاؤ کرو آپ کے، اس کے بعد بچے ہو گئے بچوں کی دیکھ بھال کرو، ساس سسری کی خدمت کرو، بس یہ کر لیتے ہوئے زندگیاں گزار دو، بوڑھے ہو جاؤ. اس کے علاوہ کیا کام ہے؟ ٹائم ملے تو ٹی وی دیکھ لو، یا نہیں تو ٹائم پاس ہونے کے لیے باہر گھومو. وہ رسماں رواجاں، مہندی کے ڈیزائناں، پرانے کپڑوں کی سلائیاں، نئے شاپنگ مالوں میں جا کے نئی نئی چیزیں دیکھنا کرنا، یہی ہے مسلمان عورت کی روٹین لائف جو ہوتی ہے، یہی ہوتی ہے. اس سے ہٹ کے کیا ہے آج؟ کچھ بھی نہیں ہے. کیا سکھایا گیا پھر مسلمان عورت کو؟ وہ 25 سال محنت کرے سو ڈگری کہاں گئی؟ کچھ بھی فائدے کی نہیں رہی. وہ ڈگری دیکھ کے نہ ساس خوش ہوتی نہ سسر خوش ہوتا. کبھی چلے گئی 25 سال کی محنت پانی میں. یہ ہے کیا زندگی کا مقصد؟ کیا ہمارے صحابیات ایسی ہی تھی؟ سنو برزہ بنت مسعود، دعوت دین کا کام جہاں مرد کی ذمہ داری ہے وہاں عورت کی بھی ذمہ داری ہے. کیا کہتی ہے دیکھو، برزہ بنت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں کیا رول ادا کرتی ہے، کیا کردار ادا کرتی ہے. میں آپ کو بتایا اس سے پہلے غزوہ احد کیا تھا؟ جیتی ہوئی جنگ ہار میں تبدیل ہوئی تھی مسلمانوں کے لیے. جیتی ہوئی جنگ ہار میں تبدیل ہوئی. پیچھے سے دشمن آ کے حملہ کر دیا تو صحابہ تلوار چھوڑ کے بھاگ رہے تھے. تو وہ جنگ کے میدان میں آواز دیتی ہے، پکارتی ہے، اے لوگوں کہاں بھاگ رہے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہے، ان کو اکیلے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ کیوں جا رہے ہو؟ ان کا آواز، ان کی آواز، ان کی نصیحت سن کر کئی صحابہ پلٹ کے آئے، پھر دشمنوں کے ساتھ لڑنا شروع کرے. نہیں جی عورت کیا کرنا، زیادہ سے زیادہ دین کا کام بولے تو قرآن سیکھ لینا، گھر میں چند بچوں کو پڑھا لینا، بس ہے یہ دین کا کام. اس سے زیادہ کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ضرورت نہیں ہے تو ہمارے صحابیات کئی کو کرے. پھر ہمارے نبی کئی کو لے کے گئے ان کو جنگ کے میدان میں، پکارتی ہے پھر واپس بلاتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے صحابیات جو تھی نا، جہاں مرد تلوار لے کے تیر لے کے نکلتا تھا جنگ کے میدان میں، ہماری صحابیات مرم پٹی کرنے کے لیے دوائیاں پٹیاں لے کے جاتی تھی. زخم لگے ہوئے صحابہ کو پانی پلانے کا کام کرتی تھی جنگ کے میدان میں جا کے ہمارے صحابیات. پھر یہی کون، برزہ بنت مسعود رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں جیسے ہی جنگ ختم ہو گئی، اس جنگ میں جتنے صحابہ شہید ہوئے، ان صحابہ جو بھی شہید ہوئے ان کے گھر کے مرد، ان کے گھروں کو جا کے ان کے عورتوں کو سمجھاتی تھی، شہیدوں کی فضیلتیں بیان کرتی تھی، گھر گھر جا کے بولتی تھی.
دیکھو تمہارا بیٹا جو ابھی غزوہ احد میں شہید ہوا نا، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، وہ جنت میں کیسے جائے گا۔ آپ غم نہ کرو، آپ پریشان مت ہو۔ گھر گھر جا کے شہیدوں کی فضیلت بیان کر کے آتی تھی یہ برزہ بنت مسعود رضی اللہ عنہ۔ اگر عورت کے اوپر ذمہ داری نہیں تھی تو یہ صحابیات کہیں کو جاتی تھی، کیوں جاتی تھی، غور کرنا آپ، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح دوسری صحابیہ کیا ہے، بصیرہ رضی اللہ عنہ۔ کون ہے بصیرہ؟ جو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان کے اوپر روٹی پانی بند کر دیے تھے مکے کے مشرک، کھانا پانی بند کر دیے، ان کو باندھ کے مار رہے تھے۔ کبھی اسلام کے لیے کبھی ایک بات سننے کو، ایک مار کھائے کبھی ہم؟ اسلام کے خاطر ایک مار، دنیا کے خاطر تو بہت سارے مار کھائے، اسلام کے خاطر مار۔ یہاں پر بصیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روٹی پانی بند کر دیا گیا، پھر کھانا پانی بند کر کے ان کے اوپر ظلم ہو رہا، ان کو مارا جا رہا ہے، تکلیفیں دی جا رہی۔ ایسی حالت میں وہ کہتی ہیں کہ تم مجھے ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہو کر دو، آگ میں جلا دینا چاہو جلا دو، میں اسلام نہیں چھوڑوں گی، جاؤ۔ مار کھاتے ہوئے ایسا واز کرتی ہے، ایسا بیان کرتی ہے کہ اے لوگوں جو کرنا ہے کرو، میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والی مر جاؤں گی، تڑپ تڑپ کے جل جاؤں گی، اگر آپ لوگ جلا دیے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں گی، لیکن میں اسلام کو نہیں چھوڑوں گی۔ ان کا بیان سننے کے بعد وہ جو مکہ کے مشرک ان کے اوپر ظلم کر رہے تھے، جو سن رہے تھے، ان میں سے کئی لوگ اسلام قبول کرے صرف ان کی باتیں سن کر۔ ارے کیا ہے اسلام میں، اتنا ظلم کرنے کے باوجود بھی ایک عورت ایسی بات بول رہی، کیا ہے بول کے سوچ کے اسلام میں آئے۔ معلوم ہے یہ عورت کا بیان تھا، یہ عورت کا بیان تھا، ہمارے صحابیات کی کوششیں تھی دین اسلام کے لیے۔ پھر اس کے علاوہ ام زیاد اشجعی رضی اللہ عنہا، ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے موقع پر کہا تھا ان سے کہ تم کیا کرو گی، ابھی جنگ شروع ہونے والی ہے خیبر میں، تم کیا خدمت کر سکتی بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں دوائی بناتی ہوں، میرے پاس اچھی اچھی دوائیاں ہیں، جو بھی زخمی ہوں گے صحابہ میں ان کو دوائیاں مرم پٹی کروں گی۔ پھر اسی طرح جو جنگ میں شریک ہوتے نا ان صحابہ کو میں تیر لے کے جا کے دوں گی۔ اللہ کے رسول مجھے لے جائیے خیبر کے موقع پر، میں تیر اٹھا اٹھا کر دوں گی صحابہ کو، اور میں دوائیاں دوں گی، اور پھر اسی طرح میں پانی پلاؤں گی، ستو بنا کے کھلاؤں گی صحابہ کو جو بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں۔ یہ ہمارے صحابیات ہیں، ایک نہیں ہے، ایسے صحابیات کئی ہیں جن کی قربانیاں ہیں۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں، آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک اور صحابیہ جن کے بارے میں کئی مرتبہ آپ سنتے ہیں، ام سلیم ہے رضی اللہ عنہ۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ، ابو طلحہ آئے تھے نا ان کے پاس نکاح کا پیغام لے کے، بولی کہ اے ابو طلحہ تمہارا رشتہ ایسا نہیں ہے کہ ٹھکرا دیا جائے، لیکن پھر بھی میں تمہارے سے نکاح نہیں کروں گی۔ کیوں؟ تم ابھی بھی بتوں کی پوجا کرنے والے اور میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والی، ہم دونوں کیسے میاں بیوی بن سکتے؟ جاؤ میں تم سے نکاح نہیں کروں گی۔ فوراً سوچ میں پڑ گئے، مرد اس زمانے کا اچھا خاصا مالدار، سوچ میں پڑ گیا، دعوت پہنچی، اسلام کیا ہے معلوم ہوا، نکاح سے انکار کیوں کری؟ اسلام کی وجہ سے۔ غور کرے، فکر کرے، کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گئے، اور پھر اسی اسلام قبول کرنے سے ان کے ساتھ نکاح کر لی ام سلیم رضی اللہ عنہ۔ عورت دعوت دین کا کام کرتی ہے صحابیات میں، عورت واعظ کرتی ہے، تقریر کرتی ہے، عورت جنگ کے میدان میں جا کے سپورٹ کرتی ہے، مدد کرتی ہے، شہیدوں کے کیا ہے فضائل بیان کرتی ہے۔ یہ سب ہمارے صحابیات کرے۔ آج کی عورتیں، آج کی لڑکیاں کالجوں میں جا کے بدکما کے سامنے ناچ رہی ہے، ڈانس کر رہی ہے، ڈی جے لگا کے ڈانس کرتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان۔ یہ ہے مسلمان عورتیں۔ کہاں چلے گئی شرم و حیا، کہاں چلے گیا اللہ کا خوف، کہاں گیا؟ ان کے ماں باپ کیسے ہوں گے مجھے سمجھ میں نہیں آتا، جن کی لڑکی مندروں کے سامنے جا کے، مورتیوں کے سامنے جا کے، ڈی جے کے سامنے جا کے ناچے، وہ بھی برقع پہن کے، گھر سے نکلی برقع پہن کے، لڑکی کیا کر رہی اس کے اوپر نظر تک نہیں رکھے، ہماری بچی کیسا زندگی گزار رہی ہے، ان کے دوستوں کا ان پر کیا اثر ہو رہا ہے ان کو نہیں معلوم، وہ ناچ کے آ رہی نہیں معلوم ہو رہا، رات کہاں گزار کے آ رہی، دن کہاں گزار کے آ رہی، کس کے ساتھ پھر کے آئی، کس کے ساتھ کیا کیا، کیسے کیسے حالات ہے آج۔ جن کے ماں باپ کو اتنا بھی علم نہ ہو وہ تو دیوس ہے، پھر وہ دیوس جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیوس جنت میں نہیں جاتا۔ جس گھر کی عورت برائیوں کی طرف چلے جائے اور وہ مرد گھر کا خاموش رہے، ایسا آدمی دیوس ہے، اور ایسا دیوس جنت میں نہیں جاتا، بولے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
ایسے ایسے برے واقعات ہم کو سننے میں دیکھنے میں آ رہے. انہی لوگوں کی وجہ سے، ایسی ہی حرکتوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب ہمارے اوپر آ رہا. ہمارا کام تھا، ہمارے صحابیات اسلام کی دعوت دیتی تھی، ہمارے صحابیات اسلام کے لیے اچھے اچھے رشتے چھوڑ دی تھی، ہمارے صحابیات اسلام کے لیے جان دینے کو تیار تھی. آج ہماری لڑکیاں اسلام کو چھوڑ رہی ہے کافروں کے لیے. آج کی لڑکیاں اسلام کو چھوڑ رہی ہے دنیا کی چند لذتوں کے لیے. آج کی لڑکیاں اسلام کو چھوڑ رہی ہے صرف دوستی میں. بے پردگی، بے حیائی، یہ سب چیزیں پھیل رہی ہے. ڈی جے کے لیے، ناچنے کے لیے، گانے کے لیے اسلام کو چھوڑ کے زندگیاں گزارتی. تھوڑی دیر کے انٹرٹینمنٹ کے لیے بے پردہ ہو کے ٹک ٹاک کے ویڈیوز بنا کے ڈانس کرتی ہے. اعوذ باللہ، کیا کہیں. یہی قوم جن کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بدترین لوگ ہیں. قیامت سے پہلے یہ لوگ ناچیں گی، اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھنسا دے گا، اللہ کا عذاب آئے گا انہی لوگوں کی وجہ سے. تو بہرحال یہ ہمارے صحابیات تھے. پھر اسی طرح ایک دو تین صحابہ کے خالی مختصر ان کے نام بتا کے اپنی بات کو ختم کروں گا. ان میں سے ایک یہ ہے عبداللہ ابن عمر. کون ہے عبداللہ ابن عمر؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ. کہتے ہیں کہ وہ صرف 19 سال کی عمر میں تھے. 19 ایئرس، 19 سال کی عمر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا، ان کو فقیہ الامہ کہا گیا. فقیہ کس کو بولتے ہیں؟ سمجھدار کو. پوری امت کے سب سے زیادہ سمجھدار یہ عبداللہ ابن عمر، یاد رکھو. پھر اسی طرح دوسرے صحابی ہے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 17 سال کے نوجوان جی. 14 سال 15 سال کی عمر میں تو 10th میں رہتا بچہ، 17 سال کی عمر والا انٹر میں رہتا زیادہ سے زیادہ. 17 سال کا بچہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس زمانے کے سب سے بڑے سپر پاور، جو سپر پاور کنٹریز تھی اس میں سے روم ایک تھا. ان رومیوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو کمانڈر بنایا، ملٹری فوج ہے، اس ملٹری کا کمانڈر اور کیپٹن اسامہ بن زید جو کہ 17 سال کے صحابی ہے. 17 سال کے صحابی ملٹری کے کمانڈر بن کے، کیپٹن بن کے جا رہے پوری فوج کو لے کے اس زمانے کے دنیا کے سب سے بڑی طاقت کافروں کی، ان کے ساتھ لڑنے کے لیے. کیسے صحابہ تھے وہ، اللہ اکبر. آج کا 17 سال کا نوجوان کیا کرتا؟ غور کرنا ہمارے صحابہ کیسے تھے. پھر اسی طرح تیسرے وہ صحابی جن کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہم جانتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں شورا کمیٹی میں ان کا نام لیے تھے، ان کو ممبر بنا کے رکھے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑے صحابی ممبر بنا لیے مشورہ دینے میں، کیونکہ ان کا مشورہ، یہ مفسر قرآن تھے، ان کا مشورہ مانا جاتا ہے، اس لیے ان کو ممبر بنا کے رکھے تھے. صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت ان کی عمر 13 سال تھی، صرف 13 سال. 13 سال کے صحابی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کیا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا 2.5 سال، پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت. تقریباً 15 یا 16 سال کے نوجوان اس زمانے میں صحابہ کے کمیٹی کے ایک ممبر بنتے ہیں، کیونکہ ان کا مشورہ بڑا بہترین مشورہ ہوتا ہے. مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس. تو ہمارے صحابہ کی زندگیاں کیسی تھی اور ہماری زندگیاں کیسے گزر رہی، یہ سب واقعات اسی لیے بتایا تاکہ آج ہمارے نوجوانوں کو بات سمجھ میں آ جائے، کم از کم سدھر جائے. جب اللہ کے رسول کے زمانے کے صحابہ کا جذبہ اور آج کے وسائل، جو ہمارے پاس وسائل موجود ہے، اگر یہ دو ایک جگہ جمع ہو جائے تاریخ بدل سکتی ہے، پوری تاریخ بدل سکتی ہے. صرف وہ جذبے کی ضرورت ہے جو جذبہ اللہ کے رسول کے صحابہ کے پاس تھا. ان کے پاس وسائل نہیں تھے، ان کے پاس کھانے کو نہیں تھا، کپڑے نہیں تھے، چیزیں نہیں تھی. آج سب کچھ ہے لیکن جذبہ نہیں ہے، بس یہ فرق ہے. تو میری ماں بہنوں اور میرے بھائیوں، آپ لوگوں سے گزارش یہی ہے، میرا بولنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم سب مل کر جب اس کام کو آگے بڑھائیں گے، ہم سب مل کر ہمارے معاشرے کو سدھارنے کا ایک تڑپ، ایک جذبہ، یہ جذبہ لے کے اٹھیں گے تو کم از کم کچھ لوگوں کو تو سدھار سکتے ہیں. کم از کم کچھ حد تک ہمارے مسلمان نوجوان لڑکے ہو یا لڑکیاں ہو ان کو سیدھے راستے پہ لا سکتے ہیں. اس کے ذریعے سے ہم ہمارے لیے بھی جنت کا راستہ آسان کر سکتے ہیں اور ان کے لیے بھی جنت کا راستہ دکھانے کا ایک سبب بن سکتے ہیں، ذریعہ بن سکتے ہیں. تو بہرحال یہ باتیں امید کرتا ہوں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.
اللہ ہم سب کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کو سچے اور پکے مسلمان بنا دے، صحابہ کی محبت، صحابیات کی محبت ہمارے دلوں میں بٹھا دے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔